اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس خدائے بزرگ و برتر کے نام جس کے قبضہ قدرت میں کائنات کا ہر نظام ہے، اور درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ شیخ یوسف بحرینی ابن جوزی کی کتاب الواعظ سے نقل فرماتے ہیں کہ محمد بن ادریس کا بیان ہے کہ ایک روز میں نے ایک پادری کو دیکھا جو خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا۔ مجھے یہ دیکھ کر بڑی حیرت ہوئی اور اس سے اپنے آبائی دین عیسائیت سے روگردانی اور اسلام اختیار کرنے کا سبب پوچھا تو اس نے یہ عبرتناک واقعہ سنایا۔ ایک روز میں کشتی میں بیٹھ کر دریا کی سیر کر رہا تھا کہ ناگہاں کشتی کو ایک جھٹکا لگا اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کے پرخچے اڑ گئے، لوگ ڈوبنے لگے اور میں سنبھل کر ایک تختہ پر سہارا لینے میں کامیاب ہو گیا، اور پھر موجوں کی تھپیڑوں نے مجھے ایک جزیرہ پر پہنچا دیا جو بڑا سرسبز، شاداب اور پھلدار درختوں سے گھرا ہوا تھا۔ میں دریا سے نکل آیا اور کچھ دور پہنچ کر ایک پھلدار درخت کے نیچے بیٹھ گیا۔ اس کے پھل بڑے میٹھے، رسیلے اور خوش ذائقہ تھے۔ قریب سے ایک ندی بہہ رہی تھی جس کا پانی نہایت صاف شفاف تھا۔ میں نے پھلوں سے بھوک اور ندی کے پانی سے اپنی پیاس بجھائی اور خدا کا شکر ادا کرتے ہوئے دعا کی میں بخیر و عافیت سے اپنے گھر پہنچ جاؤں۔ غرض شام ہو گئی، اندھیرا چھانے لگا اور میں درندوں کے خوف سے ایک پیڑ کی چوٹی پر جا بیٹھا۔ ابھی آدھی رات بھی نہ گزری تھی کہ اچانک دریا کی سطح پر میں نے ایک عجیب و غریب جانور کو دیکھا جو تسبیح خدا کر رہا تھا اور اپنی دعا میں یہ کلمات ادا کر رہا تھا: یا اللہ، یا محمد، یا علی، یا فاطمہ، یا حسن، یا حسین۔ وہ یہ کلمات ادا کرتا رہا یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ پھر اس نے دوسری دعا شروع کی، اس میں بھی انہی کلمات کا ورد کر رہا تھا یہاں تک کہ سورج نکل آیا۔ میں درخت سے نیچے اترا اور ایک جھیل سے گزرتا ہوا بیابان میں نکل آیا۔ یہاں بھی میں نے ایک جانور کو دیکھا کہ اس کا سر شتر مرغ، پیر اونٹ، دم مچھلی اور چہرہ انسان کی شکل کا تھا۔ میں نے جب یہ دیکھا تو خوف سے لرز اٹھا اور جان بچانے کی غرض سے راہ فرار اختیار کی، لیکن وہ آگے بڑھا اور میری زبان میں بولا کہ ٹھہر جاؤ اور آگے مت بڑھو۔ میں ٹھہر گیا۔ اس نے میرا دین پوچھا، میں نے جواب دیا میں عیسائی ہوں۔ حیوان نے کہا، اب تم ایسی سرزمین پر آ گئے ہو جہاں قوم جن کے مومنین آباد ہیں، لہٰذا اگر اپنی نجات چاہتے ہو تو اسلام لاؤ اور ایمان اختیار کرو۔ میں نے پوچھا وہ کیسے؟ کہا کلمہ شہادتین پڑھو، حضرت علی علیہ السلام کی ولایت کا اقرار کرو، نماز پڑھو اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کی دشمنوں سے بیزاری کرو۔ میں نے پوچھا یہ دین اور اس کے احکام تمہیں کہاں سے حاصل ہوئے ہیں؟ کہا ہمارے بزرگان قوم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن بہشت فریاد کرے گی کہ خدایا تیرا وعدہ ہے کہ تو میرے ستونوں کو مضبوط بنائے گا اور کچھ انوار مقدسہ سے مجھے مزین کرے گا، لہٰذا اب اپنا وعدہ پورا فرما۔ اس کے جواب میں خدا فرمائے گا اے جنت جا، میں نے تیرے ستون مضبوط کیے اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی فاطمہ علیہ السلام، اس کے شوہر علی علیہ السلام اور دونوں بیٹے حسنین علیہ السلام کے انوار مقدسہ سے تجھے مزین کیا۔ یہ سن کر ہماری قوم کے بزرگوں نے ان انوار مقدسہ کی محبت کو اپنے دل میں بسا لیا اور اس طرح ہم دین اسلام سے مشرف ہو گئے۔ پادری کا بیان ہے کہ جب میں نے یہ سنا تو میری زبان پر خود بخود کلمہ جاری ہو گیا اور پنجتن پاک علیہ السلام کی محبت سے دل لبریز ہو گیا۔ اس کے بعد اس جن نے مجھے کشتی میں بٹھایا جس میں 12 عیسائی سوار تھے۔ میں نے انہیں اپنی داستان سنائی تو وہ بھی ایمان لائے۔ اس طرح میں صحیح سالم اپنے گھر آ گیا۔